یہ سیٹیں بانٹ دی گئی 78، جس کو پھر میں نے بھی پٹیشن فائل کی ہے، SIC نے بھی پٹیشن فائل کی، تقریباً 3.25 مہینے تک کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں آیا، جو کہ 12 جولائی 2024 کو وہ فیصلہ آیا تھا۔ 3 دفعہ اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی، لیکن ایک ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے اس 13 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور ریویو فائل کر دیا، جو 10 مہینے بعد دوبارہ لگا ہے۔ اصل مقصد پروپورشن آف ریپرزنٹیشن ہے، ریویو کو بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ بینچ ریویو پٹیشن سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی آج آرگیومنٹس ہوئے ہیں اس کی روح سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا، اور میجورٹی کا فیصلہ میجورٹی ہی سنے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس وقت یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں میں بانٹی تھی، تو اس آنریبل عدالت میں آ کے ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہاؤس کو انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا کسی صورت بھی۔ اسمبلیز اور سینٹ اور مطلب جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، چاہے قومی اسمبلی ہے اور اپر ہاؤس سینٹ ہے، اس کو کمپلیٹ ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے سیٹیں بانٹ دی گئی۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلے سال مئی میں جب یہ پٹیشن الاؤ کی گئی تھی تو اس کے بعد وہ سیٹیں روک دی گئی تھیں۔ اس دن سے لے کے آج تک اسمبلی میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ ہمارے جو غیر مسلم پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں، سوائے ایک صوبے کے، صرف خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز روکے گئے ہیں، باقی تمام صوبوں کے سینٹ کے الیکشنز بھی کروا دیے گئے۔ صدارتی انتخاب جس میں ہر ایک سیٹ نے اپنا جو ہے وہ ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ بھی ان سیٹوں کے بغیر آرام سے کروا کے صدر بھی چن لیا گیا۔ تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں، جو قانون جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں، اور اس کے بعد یہ ترامیم بھی ہو رہی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بھی اس آدھی اسمبلی سے کروائی گئی ہے، جس میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے نہ غیر مسلمز کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اس کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ جو ڈیو پروسیس پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، اور آئین کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے خواتین بھی اور ہماری جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں، وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، آئین کے استحصال کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو جمہوریت کے ساتھ شب و خون مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ پٹیشنیں جو لگتی ہیں اور جو یہ کیسز ہم لڑنے آتے ہیں، اس میں سیٹس تو پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن سیٹوں کی وجہ سے جو مال فنکشننگ ہو رہی ہے، جو انکمپلیٹ ہاؤس میں جو تماشا چل رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے سیٹیں بانٹی گئیں، وہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، وہ عوام کے ووٹ جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے اس کے اگینسٹ ہے۔ لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریزسٹنس شو کرنی ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ ٹائم انشاءاللہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا، یہ ایفرٹس تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ جب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، دن دہاڑے ہاؤس انکمپلیٹ کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے تھے، تو کچھ جو لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، وہ عوام کی آواز بنے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تاکہ یہ آئین کے ساتھ استحصال کو روکا جا سکے۔ میری استدعا ہے جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں، پوری پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی قوم میں جو 50% آبادی ہے خواتین کی، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، جو ان کی نمائندگی اور جو جائز نمائندگی ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کے تحت، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصہ ہے ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کا، ہمارے نان مسلم پاکستانی بہن بھائیوں کا، جن کے پاس ایکول رائٹس ہیں، ان کی جو ریپرزنٹیشن کی کمی ہے تمام آپ کی اسمبلیز میں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے سچ کا دامن تھامنا ہے، آپ نے بغیر کسی زور کے، بغیر کسی پریشر کے، آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں ہماری یہ ان سے استدعا بھی ہے، ہماری امیدیں بھی ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی ایک جورسڈکشن اور اس کی سپریمیسی اسٹیبلش ہو. آئین کی جو انہوں نے تشریح کرنی ہے یہ رول ان کا اسٹیبلش ہو. ایگزیکٹو کے انڈر آ کے جس طریقے سے سلیکشن کی جا رہی ہے ججز کی اور جس طرح من مرضی سے ایگزیکٹو ان کو پرائیویٹ ادارے کی طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. سپریم کورٹ سمیت تمام کورٹس آزاد ہونی چاہیے. ان کا وقار جو ہے وہ پورا اسی طرح اسٹیبلش ہونا چاہیے جیسے ایک غیر جانبدار کورٹس کا ہوتا ہے، اور عوام کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی استدعا لے کر ان زبردست بڑے فورمز پہ آئیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں تو ان کو پورا دل میں یقین ہو کہ ہمیں انصاف ملے گا. اب میں لال مالی صاحب ہمارے مائنورٹی ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ بھی آپ سے بات کریں گے. جی بہت شکریہ. مخصوص نشستوں کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے. ہم اس کو وٹنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کاریڈورز میں جسٹس ریٹائر قاضی فائز عیسیٰ کی روح گھوم رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر کی روح اپنے دوستوں کو کہہ رہی ہے کہ میرے نقش قدم پہ چلو. اس کی روح کہہ رہی ہے اپنے دوستوں کو کہ نہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ مانا نہ آپ اس کا مینڈیٹ ماننا. قاضی فائز عیسیٰ کی روح اپنے دوستوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا، میں نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی اور میں نے آخر میں 8 فیبروری کو ان کا مینڈیٹ چھینا. میں نے آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہوئے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 26ویں ترمیم کروانے کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کیا. آپ میرے نقش قدم پر چلو. اس کی روح اپنے دوستوں کو کہہ رہی ہے کہ اگر ریزرو سیٹوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوا تو میں نے جو اس ملک میں آئین اور قانون پر جو جبر کیا، جو میں نے فسطائیت پھیلائی ہے، اس پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے ہر صورت میں تمہیں ان کے خلاف فیصلہ دینا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی روح کہہ رہی ہے اپنے دوستوں سے کہ تحریک انصاف سے یہ سیٹیں چھین کر ان کی بندر بانٹ کر دو تاکہ 26ویں ترمیم کی طرح ایک اور 27ویں ترمیم آ سکے، اور اس ترمیم کے تحت آپ سب کو اس میں تا حیات ججز لگایا جا سکے، آپ کو تا حیات اس میں فیسلٹیز دی جا سکیں. وہ روح کہہ رہی ہے کہ مائنارٹی کو میجارٹی پر، اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دو. جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہوا، ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے متعلق 2 بینچز بنے. پہلا بینچ 5 ججز کا تھا، دوسرا بینچ 7 ججز کا تھا. ٹوٹل 12 ججز میں 7 کے ججز نے کہا ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج فیلڈ میں جو ججمنٹ موجود ہے وہ 5 ججز کی ہے اور اسی پہ ہی عمل ہو رہا ہے. ایک بڑا غلط پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ 12 جولائی کا ہے وہ 8 ججز کا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ان 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی تسلیم کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مندوخیل صاحب نے اس کو پارٹی تسلیم کیا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اس کو ایز اے پارٹی تسلیم بھی کیا اور ان کا ریزرو سیٹوں پر حق تسلیم کیا تھا، جو کہ نمبر ان کا ڈیفرنٹ تھا. تو وہ 11 ججز تھے. صرف 2 ججز تھے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کے، اگر آپ سمجھے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ پر اس کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے. سو لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی روح کو کوئی ایسی دعا مانگے جو یہ سپریم کورٹ اس سے آزاد ہو. اور یہ جو ہیئرنگ پہ آج 26ویں ترمیم، بھئی آپ سارے اہم کیسز سن رہے ہیں، 26ویں ترمیم کو کیوں آپ نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے؟ آپ آج 100 فیصلے کریں، کل 26ویں ترمیم غیر آئینی ڈکلیئر ہوتی ہے تو ان فیصلوں کا کیا وہ ہوگا، اسٹیٹس کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا
आज हमने एक पिटिशन दाखिल की है, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसमें 26वीं तरमीम हमने कहा है कि 26 हामिद खान साहब ने वो फाइल की है कि 26वीं तरमीम को पहले सुना जाए और इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बहुत शुक्रिया। आपको कोई बात करनी थी?